بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ہمارے یہاں سے ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل سسٹمز۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی بینک سے قرض لے اور واپس نہ کرے اور بینک کی اصرار پر اس قرض کے بدلے اپنے اکاؤنٹ کا چیک جاری کرتا ہے، تو اس چیک جاری کرنے کے بعد جب اس کا چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ بینک اس شخص کے خلاف ایف آئی آر چاک نہیں کروا سکتا، کیونکہ بینک جو ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 کے تحت اس کو ایف آئی آر کا اختیار نہیں، بلکہ ایسے جرائم میں اتھورائز آفیسر کی اجازت سے کمپلینٹ دائر ہوگی۔ اتھورائز آفیسر کی مدعیت میں یا سول سوٹ فار ریکوری آف منی بینکنگ کوڈ کے اندر دائر ہو سکتا ہے، اور ایسے معاملات جو ہیں اس میں بینکنگ کوڈ کا اختیار حاصل ہے۔ اکثر اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ offences ریلیٹڈ ٹو اسپیشل کوڈ آرڈیننس 1984 کے تحت سماعت ہوتی ہے اکثر اوقات، اور مقدمات درج کیے جاتے ہیں اور پھر ان کا ٹرائل ہوتا ہے اسپیشل کوڈ کے اندر، اور اس میں چونکہ جو آرڈیننس ہے اسپیشل کوڈ کا اس کے مطابق اور پی پی سی کے مطابق 489 کا کی سزا جو ہے وہ 3 سال تک ہے، اور جو بینکنگ کوڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 کا جو لا ہے اس کے مطابق 1 سال سے 3 سال تک، اور پی پی سی کے مطابق 3 سال سے 7 سال تک سزا ہے۔ تو جو پی پی سی کے مطابق ہے اس میں نان بیلیبل ہے 489F، اور یہ جو بینکنگ کوڈ کے لا کے مطابق ہے یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 کے تحت ایف آئی آر تو نہیں ہو سکتی، لیکن کمپلینٹ کے اندر 1 سے 3 سال تک ملزم سزا ہو سکتا ہے جس کے خلاف کمپلینٹ دائر ہوتی ہے، اور بیلیبل ہے آفینس وہ، اور اس میں جو 489F ہے اس میں نان بیلیبل ہے اور کمپاؤنڈیبل ہے، اس میں جو ہے بینکنگ کوڈ کی اجازت سے کمپاؤنڈیبل ہے، ادروائز نہیں ہے۔ ایسے کیسز میں ایک کیس رپورٹ ہوا آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے اندر 2019 پی سی آر ایل جے لاہور، پیج ہے 902۔ جسٹس قاسم خان جو سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے ہیں، انہوں نے ایک ججمنٹ پاس کی کہ ایک شخص جس کا بزنس ہاؤس تھا اس نے ایک بینک سے 4 کروڑ 35 لاکھ روپے لون لیا اور وہ ڈیفالٹر ہو گیا۔ بینک کے اصرار پر اس نے اپنے اکاؤنٹ کا چیک جاری کیا اور بینک نے وہ ڈس آنر کر دیا۔ ڈس آنر ہونے کے بعد بینک نے مقدمہ درج کروا دیا 489F کے تحت، تیپے کے تحت، اور وہ ملزم اس مقدمے کے آفٹر ٹرائل بری ہوا اور اس کی اپیل دائر ہوئی آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کے اندر، اور اس اپیل میں جسٹس قاسم علی خان جو تھے انہوں نے اس ملزم کو بری کیا اس بنیاد پر کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ پاس کی تھی 2017 SCMR پیج 1218، اس میں ایکسپلین کیا گیا تھا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 اور اسی طرح جو اسپیشل کورٹس آرڈیننس 1984 ہے اس میں اس کو ایکسپلین کیا گیا، اور یہ اس میں وضاحت کی گئی کہ جنرل لا جو ہے وہ اسپیشل لا جو ہے وہ جنرل لا پر پریویل کرتا ہے، اور یہ جو
اسپیشل لا ہے اس کو برتری حاصل ہے جنرل لا پہ.